کراچی میں طوفانی بارش کے بعد بعض علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال، برساتی نالے بکھر گئے، ملیر اور لیاری ندی کا پانی نشتر بستی، عیسیٰ نگری سمیت اطراف کی آبادیوں میں داخل، کورنگی ندی میں ڈوبنے والی گاڑی میں سے 2 لاشیں نکال لی گئیں، مزید 3 افراد لاپتہ، تلاش جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، قیوم آباد، چورنگی اور کورنگی کازویک پر بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ، پانی کی نکاسی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں بارش سے تھدو ڈیم اوور فلو، پانی اطراف کے علاقوں تک جا پہنچا، سرجانی یوسف گوٹ میں پانی گھروں میں داخل، سہراب گوٹ حسن منان کالونی زیر آب، شہریوں کی بڑی تعداد گھروں میں محصور، سہراب گوٹ کے قریب شفیق کالونی میں بھی پانی بھر گیا، کورنگی کازوے اور دیگر سڑکیں زیر آب، ملیر سے کورنگی جانے والا لنک روڈ بھی متاثر، جہانگیر روڈ پر بارش کے باعث 3 ہٹی کے مقام پر سڑک دھنس گئی، بارشوں کے باعث شاہراہ بھٹو کا ایک حصہ بھی دھنس گیا، سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں 129 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کے باعث شہری مختلف مقامات پر پھنس گئے، پاک فوج کے جوان، رینجرز اور دیگر ادارے ریسکیو آپریشن میں مصروف، رہائشی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، موٹر وے M9 سائمہ اور سعدی ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں پھنسے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، ٹریفک کی بحالی کے لیے بھی فوجی دستے فیلڈ میں عوام کی مدد میں مصروف، متاثرین نے فوری ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا، پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں بارش تھمنے اور تمام شہریوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے تک اپنا کام جاری رکھیں گی۔ کراچی میں بارشوں کے بعد پیدا صورتحال بتدریج بہتری کی طرف جا رہی ہے، ڈیم بھرنے اور شدید بارشوں کی وجہ سے لیاری ندی اور ملیر ندی میں طغیانی آئی، سمندر میں اونچی لہروں کی وجہ سے بھی بارش کے پانی کے اخراج میں تاخیر ہوئی، شرجیل انعام میمن کا بیان۔ بھارت نے پھر دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، بھارت کا ایک بار پھر پاکستان سے رابطہ، سیلابی ریلے سے متعلق آگاہ کیا، ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کیا گیا، دریائے چناب، ستلج اور راوی میں سنگین سیلابی صورتحال، ہیڈ پنجنت، گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سدنائی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 5,30,000 کیوسک ریکارڈ، دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاول نگر میں دریائے بیٹ سے ملحقہ 145 موزہ جات متاثر، سینکڑوں بستیاں سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گئی، خانوال شورکوٹ ریلوے سیکشن 8ویں روز بھی بند، کہروڑ پکا میں دریائے ستلج میں طغیانی، ٹبا وڈا کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا، سیلابی پانی متعدد آبادیوں میں داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دوسری بار ملتان پہنچ گئی، ملتان اور جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا اور زمینی حقائق کا مشاہدہ کیا، مریم نواز جلال پور پیروالا میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کریں گی اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ دریائے چناب کی سیلابی ریلوں سے تباہی، مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے مقام سیت پور میں سیلابی پانی میں 8 افراد ڈوب گئے، جن میں سے 5 سالہ بچے کی لاش مل گئی، خاتون سمیت 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری، تمام متاثرین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، ملتان کی بستی محمد پور گھوٹا میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر فصلیں پانی کی نذر، متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، پانی کے تیز بہاؤ کے باعث بند پر شدید دباؤ، انخلا کی ہدایت پر نقل مکانی۔ پنجاب میں گندم کی کوئی شارٹیج نہیں، وافر مقدار میں موجود ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے گندم کی کمی کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے خانوال میں گندم ضائع ہونے پر برہمی کا اظہار کیا، مریم نواز نے سیکریٹری فوڈ، ڈی جی فوڈ اور مقامی عملے کو معطل کر دیا، کسی کو سیلاب کی آڑ میں آٹا یا روٹی مہنگی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ذخیرہ اندوزی اور جائز منافع خوری کرنے والے جیل جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا نوڈیرو میں موریا بند کا دورہ، جان شورو، ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ، بلال بھٹو کو بندوں کی مضبوطی پر بریفنگ دی گئی۔
اسرائیلی جنگی جنون قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس قیادت پر فضائی حملہ، حماس رہنما خلیل الحیا کے بیٹے سمیت 6 افراد شہید، حماس کا حملے میں قیادت کے محفوظ رہنے کا دعویٰ۔ حملے کے وقت حماس کی قیادت خلیل الحیا کی صدارت میں غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز پر غور کر رہی تھی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے عمارت میں حماس کے سینئر قیادت موجود تھی۔ حملے کا مقصد حماس کے بیرون ملک قیادت کو ختم کرنا تھا۔ قطر پر حملے کا فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم کا تھا۔ امریکہ کو اس پر افسوس ہے، بمباری سے متعلق ہمیں اطلاع نہیں دی گئی۔ قطر ایک خود مختار ملک اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے۔ دوحہ ہمارے ساتھ مل کر بہادری سے امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس نے غزہ کی عوام کی بدحالی سے فائدہ اٹھایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قطر حملے پر رد عمل۔ قطر پر اسرائیل کا حملہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس بلانے کی درخواست الجزائر اور پاکستان نے کی ہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام تازہ ترین صورتحال اور اسرائیلی جارحیت کی سنگینی پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں ممکنہ اقدامات اور رد عمل پر غور کیا جائے گا۔ نیپال میں کرپشن اور سوشل میڈیا پر پابندی حکومت کو لے ڈوبی۔ نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما استعفیٰ دے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار۔ وزیر داخلہ سمیت 4 وزراء بھی عہدوں سے مستعفی۔ پرتشدد مظاہروں میں 21 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ نشست، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ طلباء نے افواج پاکستان کو قوم کا فخر قرار دیتے ہوئے کہا پاک فوج نے ہر مشکل وقت میں وطن کا دفاع کیا اور کرتی رہے گی۔ قطر کی حملے کی پیشگی اطلاع دینے کی خبروں کی تردید، اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ دوحہ حملہ قطر کی خود مختاری کی توہین ہے، اسرائیل کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیلی کارروائی نے شہریوں اور رہائشیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ اسرائیل کی بدماشی مزید برداشت نہیں کی جائے گی، قطر کا اعلان۔ قطری وزیر اعظم نے اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا، کہا اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، حملے کا جواب دینے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دی ہے۔ قطر اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا، حملے سے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دوحہ میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف کی قطر کے عوام، شاہی خاندان اور امیر قطر سے اظہار یکجہتی، کہا اسرائیلی حملہ بزدلانہ اور قابل مذمت اقدام ہے، اسرائیلی جارحیت قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدامات خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف، امیر قطر کا پاکستان کی حمایت پر تشکر کا اظہار۔ پاکستان اور قطر کے رہنماؤں کا علاقائی امن و سلامتی کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ سعودی عرب سمیت کئی ممالک کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، شہزادہ محمد بن سلمان کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ترکی کی بھی حملے کی مذمت، ترک صدر کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ قطر کی خود مختاری کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا اور جاپان کی بھی اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا۔ انڈونیشیا کا اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ جاپان نے اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کا وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے 17 سپٹمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ بھاراکو میں مقدمہ درج ہے۔ جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ اٹارنی جنرل کی عدم پیشی پر عدالت برہم، تحریری دلائل جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ این 175 مظفر گڑھ کا انتخابی شیڈول تا حکم ثانی معطل۔ فرانسیسی صدر نے وزیر دفاع کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔
सेबेस्टियन लकोरोनो का आज ओहदा संभालने का इम्कान। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने वजीर आजम फ्रांसिस्को बायरो की हुकूमत पर अदम एतमाद जाहिर किया था। गजा में फलस्तीनियों की खुरेजी थम न सकी। गजा पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 52 फलस्तीनी शहीद, 14 में 7 इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनी भी शामिल। शहदा की तादाद 64,605 हो गई। इसराइल ने गजा सिटी की बुलंद इमारत अल इस्लाम टावर को तबाह कर दिया। गजा के लोग फौरी तौर पर निकल जाएं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी। अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फ़ौज गजा में तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देगी। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन और फ़ज़ाई हमले मज़ीद तेज़ करेंगे।